الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 59 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ حضرات، ایک مسلمان سب سے پہلے وہ خدا کا بندہ ہے۔ اصل اطاعت اللہ ہی کی ہے۔ اسی کو قرآن پاک کی دوسری آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا، الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق بھی اس کی ہے اور حکم بھی اس کا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مقابلے میں کوئی ذات نہ ہو۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اس مذکورہ آیت میں بھی سب سے پہلے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالص منشاء الہی ہی کا مظہر اور اس کی مرضیات کا نمائندہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم ہے۔ حضرات، اس طرح ایسے امراء اور حکام کی بھی اطاعت لازمی اور ضروری ہے جو دینی احکام کا نفاذ چاہتے ہیں اور نفاذ کرتے ہیں یا امت کی اجتماعی نظام کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اولی الامر کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو اور وہ نظام دین کے اعتبار سے ہو تو ان کی اطاعت بھی کرنا ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر علماء فقہا یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو دین و ایمان کو بہتر اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جس چیز کا حکم قرآن میں خود تعالیٰ نے صراحتاً بیان فرمایا ہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ دوسرا حکم وہ ہے جس میں تفصیلات اور تشریحات کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی تشریح و تفصیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کی جاتی ہے، اسی کو احادیث کہا جاتا ہے۔ تیسرا حکم وہ ہے کہ جو نہ قرآن میں صراحتاً مذکور ہے اور نہ حدیث میں، یا کبھی کبھی متضاد باتیں ملتی ہیں۔ ایسے احکامات علماء مجتہدین قرآن و سنت کے منصوصات پر غور و خوض کر کے احکامات تلاش کرتے ہیں اور یہ قرآن و سنت سے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان باتوں پر بھی عمل کرنا اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اگر تم میں کسی بارے میں جھگڑا پڑے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ لوگ جس مسئلے میں اختلاف کریں تو اس کے تصفیے کی صرف یہی صورت ہے کہ کتاب و سنت کا حکم مان لیا جائے، جو اس میں بیان کیا گیا اس کو قبول کیا جائے، اس کو قرآن کریم کی دوسری آیات میں بیان کیا گیا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو اور قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے تو تم اسی طرح احکامات کو مان کر اپنی زندگی گزارو۔
اللہ کے احکامات کو مان کر زندگی گزارنا ہی بہتر ہے، اس کا انجام بھی خوش آئین ہے، اس کا بدلہ بھی اچھا اور بہتر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سچی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔